السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ میری ایک ریگولر سٹوری لسنر ہے کلثوم نے شیئر کی ہیں سرگودا سے۔ کلثوم کہتی ہیں آج آپ کے اور آپ کے لسنرز کے لیے اپنی پھپھو کی زندگی کا ایک اور سچا خوفناک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری پھپھو بتاتی ہیں جب وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے تو وہ اپنے گاؤں میں پرانے وقت تھے اور جو گاؤں کی کھیتی باڑی ہوتی تھی، جو فصلیں کاٹنی ہوتی تھیں، وہ خواتین ساری مل کر حصہ لیتی تھیں اس کام میں۔ اور میری پھپھو اور میری پھپھو کی باقی جو کزنز تھیں، بہنیں تھیں، وہ ساری مل کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کاشتکاری کروایا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم گندم کی فصل کاٹ رہی تھیں کہ اچانک سے بہت شدید طوفان آیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ ہم لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئیں اور ہمیں یہ لگا کہ جتنی گندم کاٹ کے رکھی ہے سب ہوا میں اڑ جائے گی، کچھ باقی اس طوفان میں نہیں بچے گا۔ اپنی جان بچاتے سارے نہ جانے درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور درختوں کو پکڑ لیا۔ طوفان اتنا شدید تھا اور فصلیں گھر سے کافی دور تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ 10 سے 15 منٹ گزرے تھے، طوفان تھم گیا۔ طوفان تھمنے کے بعد ہم لوگ کیا دیکھتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قد کے بونے ہیں، مخلوقات ہیں جو کہ زمین کے اندر سے نکلی ہیں، اور جو فصل ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی ان میں سے آدھا حصہ وہ زمین کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ بڑوں نے کہا کہ آگے بالکل نہیں جانا، جو حصہ یہ لے کر چاہتے ہیں ان کو لے کر جانے دو۔ میری پھپھو بھی یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ وہ اتنی خوفناک مخلوقات تھیں، ان کے چہرے نہایت خوفناک تھے۔ ان کے چہرے انسانوں کی طرح نہیں تھے، ان کے چہرے جانوروں کی طرح تھے، اور وہ جوک در جوک ان فصلوں میں سے اپنا حصہ لے کر گندم میں سے زمین میں نیچے اتر گئے، اور اس کے بعد بالکل موسم پہلے کی طرح ہو گیا جیسے شدید گرمی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی ان کی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی پھپھو نے دیکھی۔ پھر ان کی پھپھو کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ سٹوری میں آپ کو ان کی پھپھو کی زبانی سناؤں گی۔ ایک دن ہم ساری دوستیں مل کر اپنی زمینوں پر گئیں۔ میرے جو بڑے نانا ابو تھے، یعنی میرے نانا ابو کے جو بڑے بھائی تھے، ان کو ہم بڑے نانا ابو بولتے تھے، ان کی زمینوں کے اندر ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ اس کنویں میں کہا جاتا تھا کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ کنویں کے قریب جانے سے بڑوں نے ہمیں سختی سے روک رکھا تھا اور یہ بھی تلقین کی تھی اگر کنویں کے پاس جاتے بھی ہو تو کنویں کے اندر بھول کر بھی تم لوگوں نے پتھر یا اینٹ نہیں پھینکنی۔ اس دن ہم ساری دوستیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں کو شرارت سوجی، کوئی بھی بڑا ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ایک اینٹ اٹھائی اور باری باری نمبر اس کنویں کے اندر پھینکتے گئے۔ کنواں انتہائی گہرا تھا اور نیچے سے اس کا پانی کسی ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کنویں کے اندر اینٹ پھینکی۔ میری ایک کزن نے پہلے جب اینٹ پھینکی تو اچانک سے وہ اینٹ اوپر کی طرف آئی، اور اوپر کی طرف جب وہ اینٹ آئی تو ہم لوگ سائڈ پر ہو گئی ڈر کے مارے، اور آواز آئی کہ اس کو اندر مت پھینکو۔ ہم لوگوں نے اس کو ایک مذاق اور اس کو ایک کھیل سمجھ کر پھر اینٹ کو نیچے پھینکا۔ جیسے ہی ہم نے اینٹ کو دوبارہ نیچے پھینکا تو وہ اینٹ پھر ہوا میں اوپر کی طرف آئی اور یہ کہا کہ اب اندر اینٹ مت پھینکنا، لیکن ہم اس بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لے رہی تھی۔ تیسری دفعہ جب اینٹ پھینکی گئی تو اینٹ پھر اوپر کی طرف آئی اور یہ کہا کہ اب تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات سن کر ہم لوگ بہت ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگنے لگیں۔ ہم میں سے جس لڑکی نے اینٹ اس کنویں کے اندر پھینکی تھی تو راستے میں ایک ندی، چھوٹی سی ندی ٹائپ جگہ تھی جس کو کراس کر کے ہم نے روڈ والی سائڈ پر جانا تھا۔ ہم لوگ اس جگہ کو کراس کرنے لگی۔ جس لڑکی نے اس کنویں کے اندر اینٹ پھینکی تھی وہ اس چھوٹی سی ندی کے اندر گر گئیں۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلیں تو نکل کر آگے کی طرف بھاگنے لگیں تو اچانک سے ہم کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک بکری بھاگتی ہوئی آ رہی ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں۔ وہ بکری ایک بیتل بکری تھی، بہت بڑی سینگوں والی پہاڑی بکری۔ وہ ہمارے قریب آئی تو ایک دوست کو ٹکر مار کر نیچے پھینک دیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئیں۔ جیسے ہی وہ اللہ اللہ کر کے اٹھی تو وہ بکری دوبارہ حملے کے لیے ہمارے پیچھے آ گئی۔ ہم لوگ شور مچاتی ہوئی بھاگتی ہوئی وہاں سے گاؤں کی باہر کی طرف نکل گئی۔ ڈر کے مارے ہمیں کچھ ہوش نہیں تھی۔ وہ بکری ہمیں گاؤں کے ہر موڑ پر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔
ٹائم شام کا ہو چکا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بکری نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ 3 سے 4 لوگ جو کہ مرد تھے وہ اپنی زمینوں کی طرف سے آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہم نے ان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور وہ بکری ہمارے واپسی کی راستے کی طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بکری جو کہ ہمیں تنگ کر رہی تھی وہ غائب ہو گئی ہے۔ ہمارے سامنے جو 3 مرد کھڑے تھے وہ ایک ادھیڑ عمر کے شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ ہمارے نانا ابو کا نام پرویز ہے اور انہی کی زمینوں کے اوپر کنواں ہے جس میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اگر اس میں پتھر پھینکا جائے تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے نانا ابو کی زمینوں کے اوپر کنواں ہے، وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ ایک بکری جو کہ ہمیں ہمارے گھر کی طرف نہیں جانے دے رہی اور ہمارے راستے کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہم کس طرح اس سے بچیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ لوہے کی کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنے کندھے کے اوپر رکھو اور اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ ہم لوگ بہت ڈری ہوئی تھی، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جیسے ہم لوگ اس جگہ سے گزرنے لگے تو اس بکری نے دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ ادھر سے گزر نہیں پا رہی تھیں۔ مغرب کا ٹائم تھا۔ ایک مولوی صاحب جو کہ مسجد کی طرف جا رہے تھے وہ ہمیں دیکھ کر ہمارا شور سن کر ہماری طرف پلٹ آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان کو ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ یہ بکری ہمیں گزرنے نہیں دے رہی۔ جیسے انہوں نے اس بکری کو دیکھا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی بکری نہیں ہے، یہ غیر مری مخلوق ہے اور تم لوگوں سے اپنا بدلہ لے گی۔ ہم لوگ اب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کیسے اپنے گھر تک جائیں؟ ہمارے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ گھبراؤ مت، چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس بکری کے قریب سے گزر جاؤ، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔ مولوی صاحب اس بکری کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس کے ارد گرد کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ ہم لوگ چاروں کل آیت الکرسی درود شریف پڑھتی ہوئی ادھر سے گزر گئیں۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو ہم لوگوں کو بہت تیز بخار تھا، ہمیں کچھ ہوش نہیں تھی۔ ہم لوگ گھر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ سارا معاملہ گھر والوں کو بتایا۔ نانا ابو کو اسی رات خواب آئی اور اسی رات خواب میں کنویں کی وہ چڑیل نانا ابو کو ملی اور یہ کہنے لگی کہ تمہارے خاندان کی بچیاں جو کہ کل زمینوں پر آئی تھیں اور میرے بچوں کو اینٹیں مارتی رہی ہیں، اگر میرے بچے مر جاتے تو میں ان کو اسی ٹائم جان سے مار دیتی۔ میں نے ان سے بدلہ لینے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ جس طرح میرے بچے زخمی ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی زخمی ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کو بال بال بچا لیا۔ اب میں تم سب کو یہ نصیحت کرنے آئی ہوں کہ بھول کر بھی اس کنویں میں دوبارہ اینٹ مت پھینکنا۔ جو اینٹ پھینکے گا اور اگر میرے بچوں کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں تم سب کو مار دوں گی۔ نانا ابو اب بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے اٹھ کر صبح میری امی کو ساری خواب سنائی اور یہ کہا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، شکر کرو کہ یہ بال بال بچ گئی ہیں ورنہ اس مخلوق نے ان کو جان سے مار دینا تھا۔ اس کے بعد نانا ابو نے اس کنویں کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تاکہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا بھول کر یہ غلطی نہ کر سکے کہ وہ اس کنویں میں کوئی اینٹ یا پتھر پھینک سکے، کوئی غلطی سے بھی نہ پھینک سکے، کیونکہ وہ مخلوق بہت زیادہ خطرناک تھی۔ وہ خطرناک اس لیے تھی کہ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ اس کنویں کے اندر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ چیز نانا ابو اور ان کے باقی جو تھے نوکر وغیرہ وہ جانتے تھے کہ رات کے ٹائم ایک عورت جو کہ 5 سے 6 بچوں کے ساتھ زمینوں میں نظر آتی ہے اور دیکھتے دیکھتے کنویں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب وہ کنویں کے اندر جاتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کوئی عورت یا انسان نہیں ہے، وہ ایک غیر مری مخلوق ہے، جنات ہیں۔ کوئی عورت یا ہم انسان، عورت، انسان کوئی بھی اس طرح کنویں کے اندر نہیں جا کر غائب ہو سکتے، اور وہ بھی اتنا گہرا اور اتنا قدیم پرانا کنواں جس کے اندر سے اب لوگ پانی بھی استعمال نہیں کرتے۔ ہم لوگوں نے اس کے بعد ان زمینوں پر جانا چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں غلطی سے بھی وہ بکری پھر ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے، یعنی چڑیل جو کہ ایک بکری کے روپ میں تھی، اور اس نے ہمارا پیچھا کیا، ہمیں مارنے کی کوشش کی کیونکہ ہم نے اس کے بچوں کو نقصان دیا تھا۔ یہ سٹوری تھی ام کلثوم کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ام کلثوم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔
یہ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے ساتھ شیئر ثنا مخدوم نے۔ ثنا مخدوم کہتی ہیں کہ میں انگلینڈ میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے گھر کے کچھ معاملات شیئر کروں گی جو کہ انتہائی پرسرار اور خوفناک ہیں۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ میرے جو کچن میں یوز ہونے والا پانی ہے وہ دن کے ٹائم تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن رات کے ٹائم اس پانی کے اندر کچھ ایسا مکس ہو جاتا ہے جو کہ صبح اٹھ کر اس کو پینے پر وہ انتہائی بدبودار اور گندی رنگت کا ہوتا ہے، وہ بالکل کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ابھی یہ معاملات شروع ہوئے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک نیا فلیٹ لیا تھا جس میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ وہاں پر جیسے ہی ہم لوگ شفٹ ہوئے اس فلیٹ کے اندر تو اب پانی کا مسئلہ تو بن ہی رہا تھا جس سے میں بہت پریشان تھی۔ پھر میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ ہم لوگ رات کو اپنے روم میں سوئے ہوتے تھے اور صبح جب ہم لوگ اٹھتے تھے تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ زیادہ کام ہوتا تھا کہ اس کے سارے کپڑے اس کے جسم سے اتار دیے جاتے تھے اور بچے کے جسم کے اوپر زخموں کے بہت بڑے بڑے نشان ہوتے تھے۔ ہم لوگ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگ اس گھر کو سامان سمیت چھوڑ کر نکل گئے۔ ان واقعات کو صرف 10 سے 15 دن ہوئے تھے جیسے ہی ہم نے اس گھر کو چھوڑا جس میں ہمارا کافی قیمتی سامان بھی تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھنا۔ ہم نے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اٹھا کر، جن میں پیسے اور کچھ میری گولڈ کی جیولری تھی، اس کے بعد ہم نے اپنے سارے سامان کو ادھر ہی چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی گھر کو چھوڑ کر نکلے تو محلے کے لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر پہلے قبرستان تھا، یہاں ایک چھوٹا سا قبرستان بنایا گیا تھا۔ آپ سے پہلے رہنے والی فیملی جو کہ ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، انہوں نے اس چھوٹے سے گھر کے اندر قبرستان بنایا ہوا تھا اور وہاں ان کے رشتہ داروں کی قبریں تھیں۔ اس کے بعد اس قبرستان کو گرا کر ادھر گھر بنا دیا گیا اور جہاں پر بہت سے عجیب و غریب معاملات ہیں، عجیب سی خوفناک چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ثنا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مطالعہ کیا۔ وہ جو پانی ہم رات کو پیتے تھے وہ صبح اٹھ کر انتہائی گندا اور بدبودار ہوتا تھا۔ میرے بچے کے جسم سے کپڑے اتار کر اس کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہوتے تھے۔ اس طرح کے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے 10 سے 15 دن دیکھے اور پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ثنا کہتی ہیں کہ باہر کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اور میں کافی مشکلوں سے گزری ہوں۔ یہ میری زندگی کے کچھ تلخ تجربے تھے جو میں نے آپ کے لسنرز کے ساتھ شارٹ سی سٹوری میں شیئر کیے۔ بہت شکریہ ثنا مخدوم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے ضرور قدم چوبیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔